کہ سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے، اس ملک کے تمام اسکولوں کو بند کر دینا چاہیے. ہم نے یہ کیا ایک ظلم کہ ہم نے علم کو اور ایجوکیشن کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا ڈگری کے ساتھ، کہ جس دن ہمیں ایف اے بی اے ایم اے کی ڈگری ملی ہم نے علم کو اٹھا کے رکھ دیا بالائے طاق کہ اب ہماری جان چھوٹ گئی. تو سر پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ سے 1-to-1 کلاسز لینی ہیں تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں بس. السلام علیکم، میں ہوں فرحان جمیل اور سیف ٹریننگ پاکستان کی اس نیوز سیشن میٹ دا ٹرینر میں آج ہمارے ساتھ ہیں سر عدیل ہاشمی. سر عدیل ایک ایکٹر ہیں، کامیڈین ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ہوسٹ ہیں، اسکرین رائٹر ہیں اور ان سب سے بہت اوپر ایک ٹیچر ہیں، ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں. سو وداؤٹ فردر ڈیلے لیٹس اسٹارٹ دی کنورسیشن ود سر عدیل ہاشمی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بہت بہترین، بہت بہترین. امید ہے کہ آپ بھی خیریت ہوں گے اور جو بھی دیکھ رہے ہیں ساتھی ہمارے دوست بڑے چھوٹے ان سب کے لیے بہت سی دعائیں اور بہت سا سلام اور بہت سا پیار. سر سب سے پہلے تو آپ کا بے انتہا شکریہ اس ٹرینر سیشن کے لیے اپنا وقت نکالنے کا. اور اصل میں اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ہمارے جو کورسز ہیں جیسے افیکٹو پاورفل اسپیکنگ ہے، پبلک اسپیکنگ کورسز ہیں جو ہم لوگ آفر کر رہے ہیں، اس سے ریگارڈنگ لوگ بہت سے کوسچنز پوچھتے ہیں اور وہ کوسچنز بلا شبہ آپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان سارے کوسچنز کو اکٹھا کیا جائے اور وہ سوالات آپ سے ہی پوچھے جائیں تاکہ آپ ہی ان کا جواب دے دیں اور ان تک پہنچ جائیں. لیکن سر اس سے پہلے کہ ہم ان کوسچنز کی طرف چلیں، پوئٹری سے شروع کرتے ہیں سر. کسی شعر سے، کسی بھی کوئی بھی، اگر آپ ویسے تو میں نے اینڈ پہ آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ وہ ادھر نہ دیکھو جو فیض احمد فیض صاحب کا ہے کہ آپ اس کے اوپر اختتام کریں. تو یہ بات دیکھ لیجیے، آپ اس کو اگر چاہیں تو اقبال سے فیض کی طرف کا سفر جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں. کیونکہ سیکھنے سکھانے کی بات ہے تو میں صرف ایک شعر آپ کو علامہ صاحب کو سنا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے، جواب شکوہ کا شعر ہے کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. جو سننے والے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے کہ جو بڑوں کا علم ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں وہ ازبر ہو، ورنہ ہم اس میراث کے قابل ہی نہیں ہیں جو بزرگ چھوڑ گئے ہم تک. بہت خوبصورت. اچھا سر، آپ کو جب سے میں آپ سے کنیکٹ ہوا، میں وہ 3/3 تو نہیں دیکھ سکا ابھی تک، وہ شاید میرے بہت بچپن میں تھا، لیکن جب سے میں آپ سے کنیکٹ ہوا ہوں ہر کوئی شخص جو ہے وہ اکثر ہمیں کال کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں یہ لوسی پڑھا رہے ہیں ہمیں یہ کورس. تو ایک تو وہ لوسی، وہ ایک کریکٹر آپ کا، پھر اس کے بعد جب آپ اس میں آئے، ایڈز میں آئے، تو ایڈز کے اندر ایک پورا انقلاب لے کر آئے کیونکہ آپ سے پہلے یہ کوئی فنی ایڈز کا پاکستان میں سلسلہ نہیں تھا. اب جب آپ ٹیچنگ میں ہیں، اب موٹیویشنل اسپیکنگ میں ہیں، آپ ٹرینر ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی انقلاب لانے کا ارادہ ہے یا وہ انقلاب کے جو سفر کے اوپر ہے وہ آپ آلریڈی گامزن ہیں اور بڑی جلدی کوئی منظر عام پر ہوگا؟ اس سے کیا آپ کا ہے خیال؟ فرحان، آپ نے بڑی آسانی سے لفظ انقلاب استعمال کیا. یہ بہت بڑا لفظ ہے اور ہماری کیا جرت کہ ہم انقلاب لانے کا کوئی سوچیں بھی. ہاں، کاوش ضرور ہے کہ کام تھوڑا سا مختلف اور اچھا ہونا چاہیے، یہ کاوش ضرور ہے. کچھ لوگ یہ کاوش نہیں کرتے. مجھے یہ شوق تھا کہ یار کوئی بھی جب کام کرے تو ذرا سا مختلف کرے. اگر وہ کامیاب ہو تو اچھی بات ہے، ناکام ہو تو بھی اچھی بات ہے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں یا کام اس طریقے سے نہ کریں کہ وہ بالکل رن آف دا مل لگے. تو یہ بس کوشش ہوتی ہے، اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے. لیکن انقلاب تو بہت بڑا لفظ ہے یار، اور بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے ہوتا ہے. ہم جیسوں کے لیے جو عام بشر ہیں ہم انقلاب کے قریب بھی نہیں جا سکتے. خواہش ضرور کر سکتے ہیں، خواب ضرور دیکھ سکتے ہیں، پر انقلاب لانا تو وہ تو بہت بہت بڑا کام. بے شک سر. اور سر ایکٹنگ سے ٹیچنگ کا سفر کیسا رہا اور یہ کیسے آغاز ہوا ٹیچنگ؟ یار پتہ نہیں، میرے خیال میں یہ میرے خون کی ایک خرابی اس لیے ہے کہ میرا پورا خاندان جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے اور تدریس کے عمل سے منسلک رہا ہے ہمیشہ سے. تو میرا بڑا بھائی ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر، پر وہ بھی پڑھاتا ہے. میری اماں میڈیا میں ہے پر وہ بھی ٹیچنگ کرتی ہیں. میرے ابا سائیکالوجسٹ ہیں پر وہ بھی ٹیچنگ کرتے رہے. تو میرے خاندان میں کئی جنریشن سے یہ بیماری ہے ہمارے خون کے اندر کہ ہم کوئی کچھ بھی کرتا ہو وقت نکال کے ٹیچنگ ضرور کرتے ہیں. تو یہ کوئی کانشیس ڈیسیژن تو نہیں تھا، لیکن میں 20 سال سے منسلک ہوں ٹیچنگ کے ساتھ. پھر کچھ سالوں میں سوچا پچھلے 1-2 سال میں کہ اس کو بڑھانا چاہیے کام کو، کیونکہ اب عمر ایسی آ گئی ہے، آپ جیسی عمر نہیں رہی، اب عمر ذرا زیادہ ہو گئی ہے. تو اب جی چاہا کہ یہ وقت جو ہے یہ پڑھنے پڑھانے میں ذرا زیادہ صرف کرنا چاہیے کیونکہ آگے وقت کم رہ گیا. تو لطف بہت آتا ہے سکھانے کا، تو عمل میری کیا جرت، لیکن جو لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس ٹیچنگ کے لبادے میں، اس کا مجھے بہت لطف آتا ہے. اس لیے کچھ توجہ اور کچھ تربیت جو ہے اس طرف ملتفت ہو گئی.
माशाल्लाह। सर एक और चीज़ कि लाइक अब आप एक टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो आप किस तरह के टीचर हैं? एक स्ट्रिक्ट हैं या लीनिएंट हैं? अगर कोई बच्चा होमवर्क ना करे तो क्या आपका उसके ऊपर रिस्पॉन्स होता है नॉर्मली? मैं एक तो बहुत बुरा टीचर हूँ, मैं बिल्कुल सख्ती नहीं करता। हम्म सख्ती का इजहार जरूर करता हूँ लेकिन सख्ती करता नहीं हूँ, क्योंकि जो हम्म, सीखने का अमल है ना किसी के लिए भी, जी जी वो जोर से और सख्ती से और डंडे से हो ही नहीं सकता। सीखने का जो अमल है वो एक तो टू वे होता है, टीचर स्टूडेंट का, बिल्कुल। और दोनों जो हैं वो टीचर का रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टीचर भी स्टूडेंट से काफी कुछ सीख सकता है। तो बहुत से तरीकों में स्टूडेंट भी एक टीचर होता है, और जो टीचर है वो तो होता ही है। तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन है, ये जो रिश्ता है टू वे, इसमें एक तो ये वन वे नहीं है कि टीचर जो है वो बिल्कुल। डंडा चलाए, नाराज हो और हम्म उनके बच्चों के सिरों में कुछ चीज डाले। ये तो तरीका ही जो है ये बहुत फॉल्टी या फ्लॉड है। तो हम्म टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और टू वे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और टू वे इंटरेस्ट होना चाहिए। दोनों को दिलचस्पी हो कि जो मौजू हम डिस्कस कर रहे हैं उसको समझने की हम कोशिश करें। बिल्कुल तो अगर कोई स्टूडेंट को दिलचस्पी नहीं है उसमें, तो ये उसका हक है कि उसको दिलचस्पी ना हो, ये उसका हक है। सही। तो मुझे क्या हक है कि मैं उसको डांट डपट कहूँ कि नहीं तुम इसमें दिलचस्पी पैदा करो? ये तो हम्म इसलिए जो स्टूडेंट्स मुझ तक पहुंचते हैं वो आमतौर से वो होते हैं कि जिनमें तजस्सुस पहले से ही होता है, सीखने का शौक पहले से होता है, इसलिए मुझे सही। भी उनसे सीखने का बहुत मौका मिलता है। लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। बहुत से हम्म मामलों में, वक्त के मामले में जरूर स्ट्रिक्ट हूँ, हम्म लेकिन दीगर मामलों में स्ट्रिक्ट नहीं। बहुत अच्छी बात है सर, माशाल्लाह। सर फिर पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि अब क्योंकि हम लोग आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स में देखते हैं और देख चुके हैं, अब जब हम ये एडवर्टाइज करते हैं कि सर अदील हाशमी साहब ये कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको ये यकीन नहीं आता कि सर अदील खुद पढ़ाएंगे या सिर्फ एक कमर्शियल के तौर के ऊपर वो यहाँ पे मौजूद हैं इस चैट के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, और तकरीबन 100% जो जो सारा लेआउट है प्रोग्राम का, 100% जो है मैं वहां पे खुद मौजूद हूँ। शायद कभी बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए कभी कभी जी चाहता है कि कोई बहुत दिलचस्प शख्सियत आके कोई 5-7 मिनट बात करे एज ए गेस्ट स्पीकर, लेकिन बहुत लिमिटेड होता है वो। लेकिन अदरवाइज 99% ऑफ द टाइम्स आई एम देयर, एंड इसमें मेरी, मुझे जैसे मैंने कहा, मुझे चूंकि दिलचस्पी है, चूंकि ये मेरा शौक है, तो मैं अपने शौक को थोड़े खराब करूंगा। तो मैं बिल्कुल वहां मौजूद होता हूं, और आई एम ऑलवेज देयर, नॉट जस्ट ड्यूरिंग द सेशन बट आल्सो व्हेन वी फिनिश द सेशंस। और बाद में कभी कभी व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल पे कुछ डिस्कशन शुरू होती है, तो मैं उसमें भी मौजूद होता हूँ। सर बेशक आपकी जो जवाब था इसके अंदर अगले सवाल का जवाब भी शामिल है, लेकिन वो ये जवाब देने के बावजूद हमसे वो सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि ये भी आपसे पूछें कि क्या हम सर अदील से मिल भी सकेंगे? इसमें मिलने में कोई, मुझे लगता है कोई रुकावट है नहीं, क्योंकि बिल्कुल मिल सकेंगे, बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कोई मिलने अगर आए। उसके लिए सिर्फ ये है कि क्योंकि आज तो कोविड है और लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, तो जो लोग उस शहर में हैं, जिस शहर में मैं मुक़ीम हूँ, लाहौर शहर, उसमें हो तो 100 बिस्मिल्लाह। और अगर किसी को इतनी मुझसे मोहब्बत है, उसकी अकल पे इतने पत्थर पड़ गए हैं कि वो किसी और शहर से मुझे मिलना आना चाहता है, तो 100 बिस्मिल्लाह उसके लिए भी। बहुत खूब। और सर अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर अदील तो एक एक्टर हैं, और वो पब्लिक स्पीकिंग कैसे पढ़ाएंगे? यार इसका तो जवाब अब आपने मुझसे ही पूछ लिया, मैं क्या जवाब दूं इसका। उसका तरीका ये है उन सब के लिए कि एक तो जो भी पब्लिक स्पीकिंग की जो डोमेन है, उसमें जो बहुत थोड़ा सा मैंने काम किया, वो सब यूट्यूब के ऊपर है। ठीक। तो वहां जाके देखना चाहिए कि भाई जो भी शख्स है, वो कोई भी शख्स हो, उसने पहले क्या काम किया है उस शोबे में, और वो जो काम किया है वो के सामने हमारे है, तो क्या ये इतना इंटरेस्टिंग, इतना एक्साइटिंग, इतना इंट्रीगिंग है कि इससे हम अपना रिश्ता कायम करें। अगर आपको लगता है कि हाँ भी ये काम ऐसा लगता है कि ये शख्स अच्छा करता है, तो रिश्ता कायम करें। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मैंने देखा था, कुछ बात नहीं बनी, तो फिर बिल्कुल आपको हक है कि आप अंधेरे, जहालत के अंधेरे में ही रहें। बेहतरीन। सर और अगला क्वेश्चन ये है कि जो पब्लिक स्पीकिंग है, इसकी जरूरत क्या है और इसका फायदा क्या होगा? अगर हमें एक टीचर नहीं बनना, अगर हमें एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बनना, एक ट्रेनर नहीं बनना, तो फिर हम इस सेशन को क्यों अटेंड करें? अच्छा, ओके, अच्छा, इसमें 2-3 चीजें हैं। वो ये है कि पहले तो तहकीक करनी चाहिए खुद इंसान को कि ऐसी क्या चीज है कि जिसपे मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। मसलन हेल्थ, अपनी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, जब काम करते हैं तो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, फैमिली वैल्यूज हम अच्छी होनी चाहिए, हम तो ये सब देखते हैं। अब उसमें जो प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस है, दोनों प्रोफेशनल और पर्सनल सक्सेस,
اس میں آپ اپنے الفاظ کو, اپنی سوچ کو, جو آپ کے ذہن میں بات ہے اس کو الفاظ میں کیسے ڈھالتے ہیں. یہ آپ کو زندگی میں ہر لمحے, ہر قدم پہ یہ چیز چاہیے. اپنے رشتوں میں, اپنے خاندان میں, عام گفتگو میں, اپنے کولیگز کے ساتھ, اپنے باس کے ساتھ, اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ, جاب انٹرویوز میں, ہر وقت آپ کو یہ ایک اسکل چاہیے کہ مجھے گفتگو کیسے کرنی ہے. ایک المیہ یہ ہے اس ملک میں, اور بھی بہت سے المیہ ہیں, کہ اسکولوں کالجوں میں بولنا سکھاتے ہی نہیں ہیں, بالکل نہ گھر میں سکھاتے ہیں. عام طور سے حوصلہ شکنی ضرور کرتے ہیں کہ بڑوں کے آگے خاموش رہو, اپنی رائے کا اظہار زیادہ مت کرو, بڑوں کے ساتھ ڈس ایگری مت کرو. تو بچوں کو عام طور سے, بچوں سے مراد چھوٹے بچے نہیں ہیں, ہم آپ بھی بچے ہیں, بالکل, ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنی سوچ جو ہے اسے کانفیڈنٹلی, آرٹیکولیٹلی, پولائٹلی آگے کیسے پہنچائیں. تو یہ جو اسکل ہے یہ تو زندگی کے ہر سطح پہ, ہر قدم پہ کام آنی آتی ہے, رشتوں میں, پروفیشنز میں, آگے بڑھنے میں. اچھا ایک چیز یہ, تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ if you're able to speak well then you'll be a more successful professional. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کی عام زندگی میں بھی آپ کی یاری دوستیاں, آپ کی بیوی ہیں, والدہ ہیں, بڑے بھائی ہیں, کزنز ہیں, بچے ہیں, شوہر ہیں, ان سے بھی تو گفتگو کرنی نا آپ نے, وہ بھی تو ایک اسپیکنگ ہی ہے نا. بالکل, کہ بھی بات کیسے کی جائے, بات کس وقت کی جائے, کون سی بات کب نہ کی جائے, کون سی بات کب کی جائے, کس انداز سے کی جائے, وہ ٹون کیسی ہو, الفاظ کا چناؤ کیسا ہو. یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر کسی کو آنی چاہیے, پہلی چیز. اچھا دوسرا جو سوال ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے, تو اس سوال کو ہم بالکل الٹ دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو اس کی تو لمبی فہرست ہے کہ اگر آپ کو اچھا بولنا نہیں آتا, اگر آپ کو یہ اسکل نہیں آتی, تو آپ کہاں کہاں نقصان اٹھائیں گے زندگی میں. تو میں نے بتا دیا کہ ہر جگہ آپ کو یہ چیز کام آئے گی, ہر جگہ. تو یہ تو فوراً کرنا چاہیے آپ. بالکل ٹھیک. سر دوسرا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سیشنز ہیں, کیا یہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ میں, جیسے ایک کلاس روم کے اندر بے انتہا اسٹوڈنٹس موجود ہوتے ہیں, اس کے سامنے ٹیچنگ ہوتی ہے, صرف اسی طرح پاسبل ہیں, یا 1-to-1 سیشنز بھی اویلیبل ہیں؟ اوکے, یہ دونوں طرح اویلیبل ہیں. میں جو 1-to-1 جسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ ایک شخص کے ساتھ میرا انٹریکشن. جی بالکل. اچھا دو چیزیں. ایک تو یہ کہ کلاس روم, وہ چاہے ہم فزیکل کلاس روم لیں, جو لاہور شہر کے ہمارے ساتھی ہیں, اور کچھ ساتھی ایسے ہیں جو لاہور سے باہر سے بھی آتے ہیں, وہ ہم ان پرسن کرتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی 10 سے 12-13 لوگوں تک کا ہمارا گروپ ہوتا ہے. اس سے بڑا گروپ میں نہیں لیتا, کیونکہ جب گروپ زیادہ بڑا ہو جائے تو پھر توجہ اتنی زیادہ ایک دوسرے کو نہیں دی جا سکتی. تو اٹس اے ویری اسمال گروپ بٹوین 10 to 12 پیپل. یہ ان پرسن ہوتا ہے. کبھی کبھی کچھ ساتھی ایسے ہیں جو شہر سے باہر ہیں یا ملک سے باہر ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ہم آن لائن سیشن بھی کرتے ہیں. وہ گروپ میں مزید چھوٹا کرتا ہوں کہ 6 سے 7 لوگ ہوں, تاکہ سب جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. دوسری چیز, تیسری یہ جو آپ کا سوال تھا کہ 1-on-1, تو مجھے معاف کر دیں گے میرے سننے والے محبت والے, آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ چوزنگ who to coach on 1-on-1. I do it. میرے پاس 5-7 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے ویکلی یا ایوری ادر ڈے 1-on-1 لیتے ہیں, لیکن وہ ایسے عہدوں پہ فائز ہیں کہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سیکھیں. بالکل. کوئی پروفیسرز ہیں, کوئی 1-2 کمپنی کے CEO ہیں, 1-2-3 سیاستدان بھی ہیں. تو میرے پاس دن میں وقت بہت کم رہ جاتا ہے کہ میں کسی ایک شخص کو وقت دوں, انلیس کہ وہ میرے پیچھے پڑا ہو اور میں سمجھوں کہ ہاں اس کو ضرورت بھی کافی ہے اور اس کو شوق بھی بہت ہے. So I am slightly particular about 1-on-1. Otherwise group session جو ہے that anybody can join. تو سر پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ سے 1-to-1 کلاسز لینی ہیں تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں بس, پھر پاسبل ہوگا. اور اس کے لیے آپ بہتر ہے کہ اس کے لیے آپ کسی بڑے سے عہدے پہ فائز ہوں, تاکہ مجھے بھی تو فائدہ ہو آپ سے. بہترین. سر پھر اب نارملی جب آپ یہ سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں, یا تو 4 سیشنز کے اوپر ہمارا یہ پورا کورس جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے, یا 6 سیشنز کے اوپر ہوتا ہے, تو پھر یہ بھی کوسچن آتا ہے کہ کیا یہ 4 اور 6 سیشنز آر دے انف, یا اس سے زیادہ سیشنز ہونے چاہیے تھے, اور یہ 4 یا 6 کا ہی کیوں نمبر رکھا گیا؟ اوکے, اچھا. اب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے جب شروع کیا تھا یہ کام کچھ سال پہلے, تو میں نے بہت ساری کمبینیشن دیکھی تھی, 4, 5, 6, 7, 8. تو مجھے خیال ہے کہ جو کام ہے وہ منیمم 4 میں ہم کافی گراؤنڈ کور کر سکتے ہیں. پرفیکٹ. اور اگر گروپ جو ہے وہ اس کی دلچسپی قائم رہے, کیونکہ عام طور سے لوگ جو ہیں وہ آتے بہت شوق سے ہیں اور کافی جلدی, کیونکہ جب کام کا لوڈ بڑھتا ہے, کیونکہ یہ کمبخت چیز ایسی ہے کہ اس میں جتنا کام آپ کرتے جائیں گے اتنی بہتری ہوتی جائے گی. جیسے کوئی بھی اسکل ہوتی ہے, جتنی محنت کرتے رہیں گے تو اسکل بہتر ہوتی جائے گی.
تو کافی سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو آتے تو بہت شوق سے ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرح اوپننگ بیٹسمین تو بڑے شوق سے شروع کرتے ہیں میچ کھیلنا, اس کے بعد جب وکٹیں گرنی شروع ہوتی ہیں تو سب کی وکٹیں گر جاتی ہیں. تو یہ اس قوم کا علم یہ ہے کہ بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ جتنے جذبے سے آتے ہیں, وہ جذبہ 2-3 ہفتے کے بعد جب کام کرنا پڑتا ہے تو وہ جذبے میں کافی کمی آ جاتی ہے. تو جو کرنا چاہتے ہیں ہم 6 ویکس بھی کرتے ہیں, 4 ویکس بھی کرتے ہیں, لیکن ماڈیول ایسا ہے کہ جب آپ 4 ہفتے یہ کر لیتے ہیں تو ایک تو یہ بالکل اس بات کو مضبوطی سے سمجھ لیں کہ علم کا جو سفر ہے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کا جو سفر ہے, اس میں کبھی ختم نہیں ہونا. لیکن کم سے کم ہم 4 ہفتے میں وہ رستہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس رستے پہ اب آپ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ آپ خود چلتے رہیں. اب آپ نے اس رستے پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا. ساری عمر تو نہیں کسی نے آپ کو سکھانا. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے یہ کیا ایک ظلم کہ ہم نے علم کو اور ایجوکیشن کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا ڈگری کے ساتھ, کہ جس دن ہمیں ایف اے بی اے ایم اے کی ڈگری ملی, ہم نے علم کو اٹھا کے رکھ دیا بالائے طاق کہ اب ہماری جان چھوٹ گئی. یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے. بالکل. تو کیا ایم اے کرنے کے بعد یا ایم بی اے کرنے کے بعد یا بی اے کرنے کے بعد سارا علم آپ کو آ گیا؟ اس کا جواب یہ کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آیا, لیکن آپ کو کم سے کم رستہ پتہ لگ گیا کہ اس رستے کے اوپر بہت سارا علم ہے. بالکل. اب جو لوگ اس رستے پہ چلتے رہتے ہیں, امریکہ میں یا ویسٹ میں لوگ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں, چیزیں نئی سیکھتے رہتے ہیں, ورک شاپس کرتے رہتے ہیں. بل گیٹس جو ہے, جس دنیا کا امیر ترین آدمی تھا, اب چلو وہ نہیں ہے, دنیا جہاں کی دولت ہے اور شہرت ہے, وہ کئی ہفتے اپنے آپ کو ایک کیبن میں لاک کر کے صرف کتابیں پڑھتا ہے. بالکل. اس کی ڈاکومنٹری ہے نیٹ فلکس کے اوپر, وہ دیکھیں وہ جب جاتا ہے اپنے کیبن میں تو سوٹ کیس لے کے جاتا ہے جس میں صرف کتابیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی کپڑے نہیں ہوتے, کیونکہ اپنے آپ کو وہ بند کر لیتا ہے ایک ہفتے کے لیے ہر چیز سے دور, وہ صرف پڑھتا ہے. تو کیا مقصد ہے پڑھنے کا؟ اس کے بعد دنیا جہاں کی دولت ہے, شہرت ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو رستہ ہے علم کا یا سیکھنے کا, یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. سو 4 ہفتے میں ہم کم سے کم یہ ڈسکشن شروع کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں وہ ایکسائٹمنٹ قائم ہو جائے. پھر ایسے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو مستقل انرول کرتے رہتے ہیں بار بار, کیونکہ ان کو بہت دلچسپی رہتی ہے کہ بھی ہم اور سیکھتے رہتے ہیں. تو جس نے ختم کرنے کے بعد یار میں تھک گیا ہوں, وہ جھڑ جاتا ہے, اور جس میں وہ تحریک رہتی ہے سیکھنے کی, وہ چلتا رہتا ہے. تو 4 ہفتے کافی وقت ہے کم سے کم اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے اس رستے. بالکل ٹھیک سے. اور سر ویسے بھی ہمارے تو اسکول کے باہر لکھا ہوا تھا گود سے گود تک علم حاصل کرو, اور وہ شاید کانسیپٹ اب وہ سیکنڈ ہو چکا ہے. اور پھر جب ہم کہتے ہیں علم حاصل کرنا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جا کے علم حاصل کرنے کے لیے دوبارہ کوئی آگے میں گریجویشن میں ایڈمیشن لے لیتا ہوں, پھر میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. شاید وہ والی کتاب نہیں, لیکن اس سے بہت آگے یہ سب بلا شبہ. اور سر آپ کا وے آف ٹیچنگ کیا ہوتا ہے کلاسز کے اندر؟ کیا یہاں پہ وہ پراپر وہ جو ایک ٹریڈیشنل اسکول سسٹم ہے کہ بکس ہینڈ اوور کر دی جاتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی پڑھایا جاتا ہے, آپ ڈکٹیٹ کریں گے وہ سنیں گے, یا کیا طریقہ کار ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں اپنی کلاسز میں؟ فرحان, اس کا جواب بجائے یہ کہ میں دوں, اس کا جواب آپ دے دیں, کیونکہ آپ نے اٹینڈ کیا ہے. مجھ سے کیوں میری برائی کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی اور برائی کرے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جو میں نے دیکھا سر آپ کی کلاسز کے اندر, اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیجیے گا, تھوڑی سی اس میں بتا دیجیے گا, کہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے جتنا دیکھا کہ آپ بے انتہا علم رکھنے کے باوجود پتہ نہیں کیسے اس کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں, اور پارٹیسپینٹس جو ہوتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ خود سامنے آتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پبلک اسپیکنگ افیکٹو پریزنٹیشن اسکلز کے اوپر کورس ہے. تو وہ خود اپنی پریزنٹیشن کرتے ہیں, وہ خود اسپیکنگ کرتے ہیں آ کر, اور ان کی جو بولنے میں جو غلطیاں ہیں وہ آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے افیکٹو چیز یہ ہے کہ جنرل لیکچر کی طرح پیسو لرننگ نہیں وہ کرتے کہ صرف بیٹھ کے وہ سن لیں, بلکہ وہ خود آتے ہیں اور جو ان میں غلطی ہوتی ہے وہ ان کو بتائی جاتی ہے. جیسے ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو پورا اینالائز کر کے اس کے بعد اس کو میڈیسن دیتا ہے, تو سیم ایز وہ میرا یہ خیال ہے کہ یہی میتھڈ ہے جو آپ اپلائی کرتے ہیں. پلس اس کے علاوہ بہت ساری انگیجنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی کلاسز کے اندر, جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کا سیشن بہت کم ہے. جیسے اس میں آرٹیکولیشن ہوتی ہے, پھر اس کے علاوہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز جو آپ کرتے ہیں, پھر اس کے علاوہ شعر و شاعری آپ اس کے اندر انگیج کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک ٹریڈیشنل میتھڈ سے بالکل ڈفرینٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک سیلف لرننگ اس کے اندر ہوتی ہے, سیلف ایویلیویشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر کہاں کہاں پہ آپ کی کمی ہے اور اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اگر میں ٹھیک ہوں تو آپ نے جواب دے دیا, بس آپ نے جواب دے دیا اپنے ہی سوال کا. سر سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے کہ کیا یہ کورس انگلش میں ہوتا ہے یا اردو میں ہوتا ہے؟ اردو اسپیکنگ بہتر کروائی جائے گی یا انگلش؟ ہاں, جو بھی زبان آپ کو پسند ہے بولنا اس میں ہوتا ہے. میری طرف سے کوئی قید نہیں ہے زبان کی.
میری طرف سے آپ اپنی مادری زبان میں بے شک ٹاک دے دیں آکے، مجھے اس میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ ساتھی ایسے ہیں جن کو انگریزی بہتر کرنی ہے، کچھ لوگوں کی پریفرنس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بس بولنا بہتر کرنا ہے، انگریزی ہو کہ اردو ہو. کچھ کی اردو کمزور ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو خود ہی لیتے ہیں اپنے سر پہ چیلنج کہ ہم نے اپنی اردو بہتر کرنی ہے. تو میری طرف سے اس کے اوپر کوئی پابندی کو قید نہیں ہے. وہ جو بھی ہمارا پارٹیسپینٹ ہوتا ہے، امیدوار ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے کہ بھی اس نے کون سی زبان کے اوپر تھوڑا سا ایمفسائز زیادہ کرنا. آلرائٹ، سو اس کا مطلب ہے کہ اسپیکنگ اور پریزنٹیشن کے اوپر زیادہ دھیان ہے، لینگویج کے اوپر. یہ لینگویج کلاسز نہیں ہے جس کے اوپر کیا جائے. آلرائٹ. اور سر آخری کوسچن یہ ہے کہ کیا آپ کے ساتھ سیلفی بھی لی جا سکتی ہے کورس کے اینڈ پہ یا کورس کے آغاز میں؟ بالکل لی جا سکتی ہے، وہ کورس کے بغیر بھی لی جا سکتی ہے. اس کے لیے کوئی کورس میں آنا شرط نہیں ہے. کورس میں آئیں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اگر آپ کی توجہ سیلفی کے اوپر ہی ہے، اگر آپ کی پوری توجہ وہاں مرکوز ہے، تو اس کے لیے پھر کورس کی تکلیف میں سے کیوں گزرے؟ وہ بغیر کورس سے بھی لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں. آلرائٹ سر. سر باقی کوسچن یہ جو سائف ٹریننگ پاکستان کی طرف سے آپ کو ہے کہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر کوئی کیا چیز کی جائے، کیا اقدامات جو ہیں وہ لازم ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو سکے. اور یہ سارے جو انسٹیٹیوٹ بن چکے ہیں یہاں پہ جو شارٹ کورسز کر رہے ہیں اور اس میں وہ سب کچھ آفر کر رہے ہیں جو کہ ہمارے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر نارملی وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے وہ سارا ڈگریز لینے کے بعد 16 18 20 سال وہاں پہ اسپینڈ کرنے کے باوجود بھی، یا جیسے اسپیکنگ ایک اس کی ایگزامپل ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ کورسز کرنے پڑتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ پولیٹیشینز ہیں، اس کے علاوہ وہ کمپنی کے سی ای اوز ہیں، بہت ایک اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہیں، لیکن پھر بھی ان کو ان کورسز کے لیے آنا پڑ رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے اس سسٹم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کیوں میرے دشمنوں کی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں؟ وہ آدھے لوگ جو ہیں جو پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں وہ ہمارے بہت پرانے دوست ہیں. کیوں میرے منہ سے آپ کو ان کے خلاف سننا چاہتے ہیں؟ میری کچھ ماڈریٹ رکھ کے بتا دیجیے. کہ سب سے پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ اس ملک کے تمام اسکولوں کو بند کر دینا چاہیے. ٹھیک سر، بہت اچھا فیصلہ ہے آپ کے دوستوں کے لیے سر. اور یہ سمجھیں کہ 14 اگست 1947 ہے اور ابھی ملک بنا ہے، اور اب بالکل سرے سے ہم اپنی تعلیمی نظام کے اوپر کام کریں گے. اس سے پہلے ہم تصور کرتے ہیں کوئی کام نہیں ہوا، اور اب بیٹھ کے ہمیں دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنا ہے سارا کچھ. کیونکہ جو کچھ ہم پڑھاتے ہیں، جس طریقے سے ہم پڑھاتے ہیں، جو پروڈکٹ نکلتا ہے بائی اینڈ لارج، ظاہر ہے بہت قابل لوگ بھی نکلتے ہیں، لیکن جہاں اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو کوئی نہ کوئی ایکسیپشن ہوگی. لیکن مقصد یہ ہے کہ جو مڈل میں یا باٹم آف دا رینکنگ میں لوگ ہو وہ بھی قابل نکلیں. تو تب بات ہے نا، جیت تو تب ہے. کوئی ایک نکل آئے گا جینیس سے، تو کوئی بات نہیں. اتنا کچھ ٹھیک ہونے والا ہے کہ وہ اتنی کرونک ایشوز ہیں ایجوکیشن سسٹم میں پاکستان میں، اتنا ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر علیحدہ کر رہا ہے، پبلک سیکٹر علیحدہ کر رہا ہے، مدارس علیحدہ کر رہے ہیں، آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. بالکل فرق طرح کے پروڈکٹس ہیں، کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے ان کی آپس میں، ایکسپوژر کوئی نہیں ہے، اویئرنیس کوئی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی کیا ہو رہا ہے. بالکل یہ میرے خیال میں بہت بڑا ظلم کیا ہم نے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے بچوں کے ساتھ اور اپنے ملک کی تعلیمی نظام کے ساتھ. تو اس کے آگے میری زبان نہ کھلوائیں، مجھے ابھی اس ملک میں رہنا ہے. جی ٹھیک ہے سر، بہترین. سر بس اب آخری کوسچن یہ ہے کہ آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی کوائٹ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جو فیم جو تھا لوگوں کے لیے، جو اسپیشلی ہمارے جو ینگسٹرز تھے، اس کے لیے پراپر ایک اپلیکیشن تھی جس کو بین بھی کیا گیا. تو لوگ وہ اس فیم کی طرف جا رہے ہیں اور پیسہ بھی جو ہے وہ بھی بہت میٹیریلسٹک ہو چکے ہیں. اور اس کے اوپر فیض صاحب کا ایک وہ ہے جو ایک آپ اکثر پڑھتے ہیں کہ ادھر نہ دیکھو، وہ ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ وہ سنا دیں پھر اس کے بعد اس کو اختتام کریں. وہ ایسے ہے کہ ادھر نہ دیکھو کہ جو بہادر قلم کے یا تیغ کے دھنی تھے، جو عزم و ہمت کے مدعی تھے، اب ان کے ہاتھوں میں صدق ایما کی آزمودہ پرانی تلوار مڑ گئی ہے. جو کج کلہ صاحب حشم تھے، جو اہل دستار محترم تھے، ہوس کے پرپیچ راستوں میں کلہ کسی نے گراؤ ہے رکھ دی، کسی نے دستار بیچ دی ہے. ادھر نہ دیکھو ادھر بھی دیکھو، جو اپنے رخشاں لہو کے دینار مفت بازار میں لٹا کر نظروں سے اوجھل ہوئے اور اپنی لحد میں اس وقت تک غنی ہیں. ادھر ہی دیکھو جو حرف حق کی صلیب پہ تن سجا کر جہاں سے رخصت ہوئے اور اہل جہاں میں اس وقت تک نبی ہیں.
ادھر ہی دیکھو, ادھر نہ دیکھو. بہت خوبصورت, بہترین, ماشاءاللہ. سر آپ سے ہی سیکھا ہے. آپ کے وقت کا, آپ کی آمد کا, محبت کا بے انتہا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا سر, بہت زیادہ. اللہ حافظ. تھینک یو فرحان, خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ سر.